ویلکم بیک ایوری ون. ہمارے ساتھ ہمارے اگلے مہمان سیٹ کے اوپر موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں کمال امجد میاں, ڈائریکٹر ہیں یہ فاسٹ کیبلز لمیٹڈ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ بیسکلی ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بھی رہ چکے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے. آپ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں ہارورڈ کلب آف پاکستان کے, اور آپ بورڈ آف ٹرسٹیز پہ ہیں احسان ٹرسٹ کے, اور فاطمہ لطیف ویلفیئر کے. سر مجھے یہ بتائیں کہ آج کا پہلا جو سوال ہے کہ جب الیکٹرک کیبلز اپنے گھر کے لیے پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تو پہلی کیا چیز اپنے نظر میں رکھنی چاہیے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کیونکہ گھر آدمی ایک دفعہ بناتا ہے اور پھر وہ نسلیں دیکھتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اس کے لیے جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کوالٹی آف دا پروڈکٹ دیکھیں کیونکہ اس نے نسلیں دیکھنی ہیں. صحیح. تو بیسکلی ایک کیبل کی جنرلی لائک اگر ہم اپنے گھر کے اندر کیبلز لگاتے ہیں تو ایک کیبل کی لائف کیا ہوتی ہے؟ جی کیبل کی لائف اگر اس کو 24 آور یوز کریں تو ایز پر اسٹینڈرڈ اس کی لائف ہوتی ہے کوئی 25 سال, 20 سے 25 سال. لیکن اگر 24 آور یوز کریں, اب گھر میں جو کیبل ہے وہ 24 آور یوز نہیں ہوتی. جو انڈسٹری میں کیبل ہوتی ہے وہ 24 آور یوز ہوتی ہے, یا جو آپ کی الیکٹرک فار ایگزامپل کیبل یوز کر رہا ہے اس میں مسلسل یوز ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسٹینڈرڈ کی وہ لائف ہے. لیکن گھر میں جو کیبل یوز ہوتی ہے وہ عام طور پہ ایوریج 4 سے 6 گھنٹے یوز ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن کس پارٹ آف ہاؤس میں ہے وہ. تو اس لیے آپ ملٹیپلائی کر لیں اس کی لائف اتنی زیادہ ہو جائے. صحیح. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کی کمپنی جو ہے اپنے کنزیومرز کی سیفٹی کو کس طریقے سے ہائی لائٹ کرتی ہے, صحیح رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ؟ یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, ہم فاسٹ کیبل پہ جو ہم کیبلز میں اپنے جب کیبلز بناتے ہیں تو ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ نہ صرف اپنا پرپز جو ہے اس کے لیے وہ جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ یوز کرے, بلکہ اس کے جو ہائی اسٹینڈرڈ ہیں اس کو کمپلائی کرے. تو جو کنزیومر کی سیفٹی ہے, جب اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز ہیں جیسے IEC ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈی ہے, پاکستان میں اسٹینڈرڈ سیٹنگ باڈیز ہیں, پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, وہ جب اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہیں تو وہ کنزیومر سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہیں. ہمارا ایز اے مینوفیکچرر کام ہوتا ہے کہ ہم ان اسٹینڈرڈس کو 100% کمپلائی کریں. فار ایگزامپل اگر اسٹینڈرڈ میں یہ ہے کہ یہ کیبل اپ ٹو 120 سینٹی گریڈ تک یہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے یہ برداشت کرے گی, تو وی ہیو ٹو میک شیور کہ جو کیبل مینوفیکچر ہم کر رہے ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ کو برداشت کرے تاکہ جب وہ اس انوائرمنٹ میں لگائی جائے تو وہ بالکل سیف ہو. زبردست. مجھے بتائیں کہ آپ کے حساب سے ریئل کوالٹی کا کیا مطلب ہے؟ جی ریئل کوالٹی جو ہے, اب ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, بات لوگ کرتے ہیں جی ہم نمبر 1 ہیں, ہم یہ ہیں وہ ہیں, لیکن what does it mean؟ تو ریئل کوالٹی کا کانسیپٹ جو ہم نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ کسٹمر کی اویئرنیس بڑھے. تو ریئل کوالٹی کے 2-3 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ریئل کوالٹی پروڈیوس کرتے ہیں, جو کہ ریئل کوالٹی دیتے ہیں آپ کو. اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سب سے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو یوز کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ کو بنانے میں. صحیح. اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ آپ بیسٹ جو لیٹسٹ ایڈوانسمنٹس ہیں مٹیریلز میں, آپ وہ مٹیریلز یوز کر رہے ہیں. اینڈ تھرڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ وہ ہے کہ آپ جو بھی پروسیس کر رہے ہیں اس کو چیک کر رہے ہیں. آپ کوالٹی ایشورنس جو ہے اس کو 100% انشور کر رہے ہیں, اور آپ کے کوالٹی کنٹرول فنکشن ہے جو کہ اینڈ پہ تمام پروسیس کو دوبارہ ایک ری ایشور کرتا ہے, وہ روبسٹ ہے. اس میں جو آپ اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں چیکنگ کے لیے, لیب ٹیسٹنگ کے لیے, وہ آپ کی لیٹسٹ ہیں, ایکریڈیٹڈ ہیں, اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے ورلڈ ریناؤنڈ لیب سے, جیسے ہماری پروڈکٹ جو کیما ہالینڈ سے گولڈ سرٹیفائڈ ہے, تو ورلڈ ریناؤنڈ لیب سے سرٹیفائڈ ہے. تو دیز پروسیسز آر دا ون which makes the product as a real quality product. صحیح. So that's why we invite customers to focus on what actually means by the real quality. اور اس پہ ایک چیز ہم نے بڑھ کے اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کسٹمرز کو امپاور کیا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کی جینونیس کو چیک کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ تو ہم نے کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا جس کو ہم کہتے ہیں فاسٹ تصدیق. تو اگر آپ فاسٹ کیبل خریدتے ہیں تو اس کے پیکٹ کے اندر ایک ہڈن اسٹیکر کے اوپر ایک ہڈن کوڈ ہے, اس کو آپ اسکریچ کر کے آپ میسج کریں تو یو گیٹ اے میسج فرام آر سسٹم کہ یہ کیبل جینون ہے کہ نہیں.
او کیونکہ بہت سارے آئی ایم شیور کہ اس پروڈکٹ کے نام سے بہت سارے اس کے فیکس بھی آتے ہوں گے. جی ایگزیکٹلی اٹس ویری انفارچونیٹ کہ مور دین 50% آف کیبل وچ از سولڈ از ایکچولی کاؤنٹرفیٹ. واو دیٹس اے اسٹننگ نمبر. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ کیبل ایسی چیز ہے دیوار کے پیچھے چھپ جاتی ہے, وہ نظر نہیں آتی, اس کو بہت زیادہ کسٹمر اویئرنیس نہیں ہوتی. ٹپیکل کسٹمر اپنی لائف میں ایک دفعہ اس کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہے. بالکل یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ نے روز خریدنی ہے. آپ دیکھتے ہیں اس دفعہ میں نے یہ ٹرائی کیا تھا, اب میں یہ ٹرائی کر لوں, اب مجھے کسٹمر ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس میں کسٹمر ایکسپیرینس از ونس ان اے لائف ٹائم. تو اس لیے کسٹمر دھوکے میں زیادہ آنے کا یہاں چانس ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو اس کی انفورسمنٹ چاہیے کہ کاؤنٹرفیٹ پروڈکٹ نہ آئے وہ ویک ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پہلی دفعہ اپنے کسٹمرز کو پاکستان میں, بیکاز اب موبائل فون عام ہے, ایوری ون ہیز ایکسیس, so they can quickly check what they are buying. Amazing sir. یہ تو کافی زبردست بات ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کو جاری رکھیں گے, کہیں نہ جائیے گا. دیکھتے رہیے چائے ٹوسٹر ہوسٹ. ویلکم بیک فرام دا بریک ایوری ون. ہمارے ساتھ کمال امجد میاں صاحب ہیں, ڈائریکٹر ہیں فاسٹ کیبلز کے. بات ہو رہی ہے گھر کے اندر جو کیبل لگاتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات بریک پہ جانے سے پہلے بتائی تھی کہ بہت ساری کیبلز جو ہیں, انفیکٹ 50% کیبلز جو ہیں وہ کاؤنٹر فیٹ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی دکھتی ہیں, اور ہم لوگ چیک نہیں کرتے, اس کی سیکھ سے تصدیق نہیں کرتے. فاسٹ کیبلز کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں. اسکریچ کوڈ جو اس کے اوپر اسٹکر ہے اس کو اسکریچ کر کے اس کا کوڈ اگر آپ سینڈ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جینوئن کیبل ہے یا نہیں ہے. سر اگلی بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آئی تھنک جو کہ انٹر لنکڈ ہے اسی بات سے, کہ بہت ساری ہمارے ملک میں فائر, آگ جو لگتی ہے یا گھروں میں یا فیکٹریز میں, اس کا ہمیشہ یہی میرے تو سننے میں آیا ہے بزنسز میں بھی کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا. کیسے ہوتی ہے شارٹ سرکٹ؟ اور مطلب بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. جب بھی کو آپ آگ لگی 99% میں گارنٹی مجھے سننے میں ہمیشہ یہ آتا ہے کہ جی یہ تو شارٹ سرکٹ تھا. انفارچونیٹلی جی بڑا امپورٹنٹ آپ نے کویشچن کیا ہے, اور انفارچونیٹلی وہ شارٹ سرکٹ جو ہے نا وہ وداؤٹ پراپر انویسٹیگیشن, وداؤٹ پراپر ایک فائنڈنگ کے بعد نہیں کہا جاتا. وہ ایک طرح کی ایزی ہیڈ لائن بن جاتی ہے. بالکل. اور آپ اندازہ کریں کہ جو الیکٹریکل سسٹم ڈیزائن ہوتے ہیں, جیسے اس جگہ پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں, یہاں کا جو الیکٹریکل سسٹم ڈیزائن ہوا ہے اس میں یہ کہ اگر ذرا بھی ریزسٹنس کا ایک سرٹن لیول سے زیادہ کسی اکوپمنٹ میں آئی ہے یا کوئی پرابلم ہوا ہے تو اس کا جو سرکٹ بریکر ہے وہ بریک ہو جائے گا, تو اس کی کرنٹ آنا بند ہو جائے گا. صحیح. سیفٹی کی ایشورنس جو پراپرلی ڈیزائن فنکشن ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سرکٹ بریکر یہ رول پلے کرتا ہے کہ وہ سرکٹ کو بریک کر دے, کرنٹ آنا بند ہو جائے تاکہ آگے کسی کی جان نہ چلی جائے, کوئی ارتھنگ نہ ہو جائے, کوئی پرابلم نہ ہو جائے. اور کیبل جو ہے وہ ایک طرح کی نو اٹ از ڈیڈ, ان دا سینس اس میں کرنٹ نہیں آ رہا. تو شارٹ سرکٹ کی جو پرائمری, اگر ہم سمجھیں کہ واقعی وہ ریزن ہے, ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت دفعہ وہ ریزن پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے نہیں بتائی جاتی, لیکن اگر ریزن ہے تو کیوں ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سرکٹ بریک نہیں ہوا اور جو آگ لگی وہ اور بڑھ گئی. اگر اس کی کرنٹ کی وجہ سے آگ پھیلی تو وہ سرکٹ بریک ہی نہیں ہوا تو آگ لگی نا. تو اس کی پرابلم ہو سکتا ہے کہ ڈیزائن غلط تھا, یا ڈیزائن صحیح تھا لیکن اس کا یوز غلط ہو رہا تھا, یا وہ سرکٹ بریکر جو لگایا ہوا تھا اس نے کام نہیں کیا, وہ پور کوالٹی کا تھا, اس کی جو کیئر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. اور ایک بہت بڑا ایک فنکشن ہوتا ہے کہ پور ورک مین شپ, جو کہ ہم بڑا ایک ایمفسائز کرتے ہیں کہ آپ اگر لیٹس سے کہ بہت ہی بہترین آپ کپڑا لے لیں اور ایک پور ٹیلر کو دے دیں تو بہترین کپڑا سے بہترین سوٹ تو نہیں بنائے گا. بالکل سیم گوز ود اٹ کہ آپ ریئل کوالٹی کیبل لے لیں, لیکن آپ کی جو کیبل انسٹال کرنے کا یا ڈیزائن آپ نے کیا ہے یا جو اس کا ورک مین شپ کر رہا ہے, اگر وہ پور کر رہا ہے, وہ کوالیفائڈ نہیں ہے, تو پور ورک مین شپ کی وجہ سے بھی شارٹ سرکٹنگ ہوتی ہے. زبردست. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پاسبل ہے کہ الیکٹرک کیبل لمبے ٹائم تک چلے؟ آپ لوگوں کا جو سلوگن ہے کمپنی کا وہ ہے ایک بار لگے نسلوں چلے,
کیا یہ بات ایکچولی صحیح ہے، دعویٰ ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور میں نے خود پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے. جس گھر میں میں پلا بڑا وہ میرے والد صاحب نے بنایا تھا، ٹھیک ہے. اور موسٹلی ایسا ہوتا ہے، آپ کا بھی اپنا شاید ایکسپیرینس ہوا ہو کہ ایک نسل گھر بناتی ہے، دوسری نسل اس میں رہتی ہے، پھر وہ بعد میں ضرورت بڑھتی ہے تو اور بناتے ہیں. تو کیبل ویسے جیسے شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کی لائف اتنی ہوتی ہے، اف اٹ از ریئل کوالٹی تو اس کی لائف اتنی ہوتی ہے کہ وہ نسلیں دیکھتی ہے. تو ہم یہ چیز وائی وی میک اٹ ایز اے سلوگن ٹو انکریز کسٹمر اویئرنیس، کسٹمر کی اویئرنیس بڑھے کہ وہ صحیح چیز لگائیں، کیونکہ گھر نے نسلیں دیکھنی ہیں. بالکل سیونگ ہوگی نا، سیونگ بھی ہوگی، ڈیفینیٹلی سیونگ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، اس پہ ہم آ جاتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو کیبل ہے یہ ایکچولی گھر کی رگیں ہیں. یہ گھر میں لائف فلو کرتی ہے ان کے تھرو. ہم صوفہ تو بڑا اچھا لے لیں گے، ہم باتھ روم کی ٹائلس تو اچھی لے لیں گے کیونکہ وہ نظر آتی ہیں، لیکن ہم اس کے اوپر بہت دفعہ وہ نہیں اتنا ایمفسائز کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. تو ہمارا میسج کسٹمر کو یہ ہے کہ آپ اس پہ ریئل کوالٹی پہ جائیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ سر آپ کا آنے کا. جانے سے پہلے کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی میرا میسج یہی ہے کہ دیکھیں، ہم نہ صرف اپنا گھر، اپنی انڈسٹری، اپنے کمرشل تمام جگہ جو ہے نا وہ ہمارے ملک کی ایک ترقی میں ایک رول پلے کرتے ہیں. تو اپنے ملک کی ترقی میں ہم جو ہے نا کوشش کریں کہ ہم جس طرح خود محنت کرتے ہیں اس طرح جو ریئل کوالٹی ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو لگائیں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو اور ترقی کی منزلیں طے کرے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ کمال صاحب آپ کا آنے کا. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارے پاس ٹائم جو ہے اس کا اختتام ہو گیا ہے. آئی ہوپ آج کا شو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. ہم نے بہت ساری باتیں کری ہیں آپ لوگوں سے آج، تو آئی ہوپ کہ اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے بہت سارے مسئلے مسائل فرام ہاؤس اوبویسلی اینڈ وٹ کیبلز ٹو بائی ٹو ہیئر موسٹ اسپیشلی ہم نے بات کری ہے. آئی نو میرے دماغ میں بھی بہت ساری کنفیوژن تھی جو کہ آج کے شو کے بعد کلیئر ہو گئی ہے. تو مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کا دن زبردست قسم کا گزرے. اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں اگر ابھی تک کیا نہیں ہے، اور ماسک پہن کر پھریں. انجوائے یور ڈے. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.